Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. جمعے کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں، جمعے کے بعد 4 رکعت اور پھر 2 رکعت پڑھتے ہیں، صحیح کیا ہے؟ جمعے کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے، جمعے کی نماز 2 رکعت ہے جو آپ نے آ کر امام کے ساتھ پڑھ لی۔ آپ امام کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے آئے، 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں، اس کے بعد نفل نوافل پڑھنا چاہیں جتنے مرضی پڑھیں، اور اگر امام خطبے کے لیے کھڑا ہو گیا تو صرف 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جائیں۔ ایک شخص آیا 2 رکعت پڑھے بغیر بیٹھ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران اسے پوچھا کیا تو نے 2 رکعتیں نماز پڑھی ہیں؟ کہنے لگا نہیں اللہ کے نبی میں تو ویسے بیٹھ۔ آپ نے فرمایا کھڑا ہو اور 2 رکعت نماز پڑھ، تم میں سے کوئی مسجد میں نہ بیٹھے جب تک 2 رکعت نماز ادا نہ کر لے۔ یہ تحیۃ المسجد ہے۔ اس کے بعد 2 رکعت امام کے ساتھ جماعت جو جمعے کی نماز ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی مسجد میں ہی ادا کرنا چاہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ مسجد میں 4 سنتیں ادا کرے، 4 رکعت ادا کرے، اور اگر وہ گھر جا کے پڑھنا چاہتا ہے اور نفلی نماز گھر میں پڑھنے سے اجر ثواب زیادہ ہے تو وہ 2 رکعت نماز ادا کرے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم جمعہ بھی پڑھتے ہیں اور احتیاطاً ظہر کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں۔ جمعے کی نماز بھی ہوتی ہے اور احتیاطاً ظہر کی نماز بھی۔ اب وہ کیوں؟ کہتے جی جمعہ تو جمعہ ہے نا، سار ظہر بھی پڑھ لو، اللہ نے یہ قبول کر لی تو یہ نہ کی تو یہ تے ڈڑے دے پئی ہے، دونوں چ کوئی نہ کوئی تو منی جائے گی۔ جیسے وہ بچے اسکولوں میں ریاضی میں پیپر میں 10 سوال آتے ہیں، 5 حل کرنے ہیں، آپ کو اختیار ہے 5 چھوڑ دو۔ جس کو زیادہ آتے ہیں وہ سارے کرتا کہ یار کوئی غلط ہوا تو دوسرے سے کیا ٹھیک ہو جائے گا، کام چل جائے گا۔ اللہ نے جو نماز جس وقت پہ فرض کی ہے اس وقت وہی نماز ہے۔ جمعے والے دن جمعے کی نماز ہے، ظہر نہیں۔ جس کو مسجد میں آئے امام مل جائے وہ جمعے کی نماز ادا کرے، جماعت مل جائے۔ یہ احتیاطاً ساتھ ساتھ ظہر کی نماز پڑھنا اور ساتھ جمعے کی پڑھ لینا یہ سنت کے خلاف ہے۔ جمعے کا دن پریفریبل ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 929، مسلم 1984، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے والے دن فرشتے مسجد کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں اور جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جو لوگ آتے ہیں رجسٹر میں ان کے نام نوٹ کرتے ہیں۔ جو سب سے پہلے آ جائے، جو پہلے سب سے آئے، اس کے لیے اونٹ کی قربانی کا ثواب ہے، جو اس کے بعد آئے اس کے لیے گائے کی قربانی، جو اس کے بعد آئے اس کے لیے بھیڑ کی قربانی، جو اس کے بعد آئے اس کو مرغی صدقہ کرنے، اور جو بالکل اینڈ پہ آئے اس کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب امام ممبر پر آ جاتا ہے تو فرشتے اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور امام کی تقریر سننا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو آئے گا اس کو ایکسٹرا آرڈنری ثواب نہیں جمعے کا ملے گا، بس ٹوٹل پورا ہوگا۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ صبح سویرے ہی مسجد میں جانا چاہیے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان تو اشراق کے وقت ہی جمعے والے دن مسجد میں آ جایا کرتے تھے۔ گاؤں ایریے سے آنا ہوتا تھا اور جمعہ تو ہوتا ہی گاؤں میں تھا، گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا، شہر میں ہوتا تھا، تو وہ صبح سویرے ہی آ جاتے تھے اونٹ کی قربانی کا ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ لہذا اگر صبح سویرے آ جائیں تو صلاۃ و تسبیح پڑھنے کا بڑا اچھا موقع ہے۔ اور صحیح بخاری میں 883 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جمعے کے لیے مسجد میں آؤ تو جتنی اللہ توفیق دے اتنی نماز پڑھو۔ اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اگر امام تقریر کر رہا ہو، خطبے کی حالت میں ہو، تو پھر 2 رکعتیں پڑھنی، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن اس سے پہلے جمعے کی اکثر لوگ پوچھتے ہیں کتنی رکعتیں ہیں، تو جمعے کی اگر امام تقریر کر رہا ہو تو 2 رکعتیں ہیں، اور اگر آپ پہلے آ جائیں تو چاہے آپ 10 پڑھیں، 20 پڑھیں، 50 پڑھیں، 100 پڑھیں، جتنی مرضی۔ کہا کہ جو آپ صبح سویرے اشراق کے وقت آئے گا تو جمعہ تو 1:30 بجے ہو رہا ہے تو 50-100 رکعتیں بھی پڑھ سکتا ہے، اس دوران صلاۃ و تسبیح پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ ٹائم اچھا ہمارے پاس موجود ہوتا ہے۔ تو جمعے کی سے پہلے جتنی مرضی رکھتے ہیں پڑھیں، اگر امام آ گیا ممبر پہ تو پھر 2 رکھتے ہیں، اور بعد میں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ 4 رکھتے پڑھنی ہے۔ تو میرا بھی مشورہ یہ ہے کہ جمعے والے دن ہم صلاۃ و تسبیح کی عادت ڈالیں کہ جمعے والے دن ہم امام کی تقریر شروع ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے مسجد میں چلے جائیں، یعنی جمعے کا ہم اہتمام کریں نا۔ اس کا یہ مسلمانوں کے لیے عید کا بھی دن ہے، بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ اس دن آدم علیہ السلام بھی پیدا ہوئے، اسی دن قیامت قائم ہوگی، تو ایک بابرکت دن ہے جمعے والے دن۔ اور حدیث میں بھی الفاظ ہم سن چکے کہ ہو سکے چچا جان ہر